السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفریحی مقامات پہ جاتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں، جہاں پہ ہم والدین سے اپنی بچوں کی تربیت کے معاملے میں بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو وہاں پہ ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے والدین سے، یا جو سربراہان ہے، جو گھر کے کفیل ہیں، کفالت کرنے والے ہیں، ان سے یہ بھی ایک مسٹیک غلطی ہوتی ہے کہ کبھی کبھار سال میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ کوئی ایک ایسا خوشی کے تہوار جو ہوتے ہیں، یا کوئی ایسے گھومنے پھرنے کے جو واقعات جو بنتے ہیں، تو وہ اسی طرح بنتے ہیں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ تو اکثر جو لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ یہی چیز دیکھی گئی ہے کہ بڑے جو ہیں وہ خود تو پلاننگ کر لیتے ہیں، کبھی مری جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی اسلام آباد جا رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، لیکن اپنے چھوٹے بچے جو ہیں، جو ان کے زیر کفالت ہیں، جو ان کے ماتحت ہیں، ان کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتے۔ اب اس کا بہت بڑا ایک نقصان ہوتا ہے، وہ اکثر و بیشتر جو دیکھنے کو جو چیز آئی ہے وہ یہی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بڑا بھائی ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جا رہا ہے، مری جا رہا ہے، گلگت جا رہا ہے، بلتستان جا رہا ہے، اسلام آباد جا رہا ہے گھومنے پھرنے، تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ بھائی مجھے بھی ساتھ چلنا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں آپ نہیں جاؤ گے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، 500، 1000، 2، 3، 4، 5000 بھائی کو دے دیے، بس یہ خرچہ ہے تیرا، تو بس تو نے نہیں جانا، تو ادھر رہے۔ اب یہ چلے گئے، بڑا بھائی جو ہے اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر نہیں گیا، یا ابو چلے گئے تو اپنے بیٹوں کو، بچوں کو لے کر ساتھ نہیں گئے۔ اب ان کے پاس پیسے وغیرہ بھی ہیں، خرچہ وغیرہ سب کچھ ہے پڑا۔ اب جس طرح ایک بڑے کی چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہیں پہ جانے کی، کہیں پہ گھومنے پھرنے کی، چھوٹے بچوں کے اندر بھی ایک دل ہوتا ہے، ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی کہیں پہ جائیں گھومنے پھرنے کے لیے، ہمیں بھی کوئی کیا کرے، ساتھ لے جائیں ہمیں۔ اب یہ بڑے جو سربراہان تھے، جو کفالت کرنے والے، جو کفیل تھے، یہ تو خود چلے گئے، اب چھوٹوں کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ اب چھوٹے کیا کریں گے، گلی محلے کے، گھر کے آس پاس جو لوفر، لفنگے جو بھی ہوں گے لڑکے، کہیں پہ گھومنے پھرنے وہ جا رہے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑے گا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا، اب یہ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بڑا بھائی گھر نہیں ہے، ابو گھر نہیں ہے، پیچھے اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب وہ اپنی بڑا جو تھا، بھائی تھا، باپ تھا، کوئی بھی جو سربراہ تھا، وہ اپنی منمانی کر رہا ہے، اپنی مرضی سے چلا گیا۔ بچوں کی خواہشات کا، جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، ان کا لحاظ نہیں رکھا، تو اب چھوٹے کسی اور کے ساتھ چلے گئے۔ اب نقصان کیا ہوگا، اب آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کی سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا، ان کی محفل و مجلس میں وہ شروع کر دے گا۔ اب آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا جن کی معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، ان کو کوئی بھی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا، کوئی ان کی ویلیو اور مقام مرتبہ ان کا نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ بچہ جو ہے اس کے پاس جانا اس نے کیا کر دیا، شروع کر دیا۔ اب اسی کی جتنی بھی عادات ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، جو کچھ بھی ہے، بچہ سارے کا سارا اسی کو نوٹ کرے گا، اور آہستہ آہستہ اونچی عادات کو ڈھالنا شروع کر دے گا۔ تو پھر ایک وقت آئے گا کہ بچے کے اندر وہ بری خصلتیں، وہ بری جو عادات ہیں، وہ بچے کے اندر مضبوط ہو چکی ہوں گی، بچے کے اندر پختہ ہو چکی ہوں گی۔ صرف وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو مقدم رکھا، ہمارے دل کے اندر جو بات آئی، جو ہمارا دل چاہا، ہم نے تو اس کو پورا کیا، لیکن چھوٹے جو بچے ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، کوئی بھی ہیں، ہم نے ان کی خواہشات کو ملوز خاطر نہیں رکھا، تو پھر اس کا نقصان کتنا بڑا اٹھانا پڑے گا کہ وہی ہماری جو نئی نسل ہے، جو نئی پنیری ہم جسے اگا رہے ہیں، وہ نسل کیا ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اور ان کے اندر ایسی ایسی بری خصلتیں جمع ہو جائیں گی کہ پھر انسان ساری زندگی پچھتاتا رہے گا، بہت بڑا پریشان ہوگا، بالخصوص اپنی اولاد کے متعلق، اور بالخصوص اگر وہ بڑا بھائی ہے تو اپنے چھوٹے بھائیوں کے متعلق۔ ہمیں جہاں بھی جائیں اپنے چھوٹوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔